अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खैरियत से है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई का लाइफ चेंजिंग बयान। इस बयान ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल दी। आप इस बयान को एक बार पूरा ज़रूर सुनें और इस पे अमल करें। इसी तरह की नई नई इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम परवेज़ क्रिएटर है और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अल्लाह का एक बंदा था, वो बाजार से गुजर रहा था, बल्कि उसकी रहमतें बहाने ढूंढती है। जरा देखिए मंजर। तो उसने देखा एक शराबी है, वो गंदी नाली पे गिरा हुआ है और गंदे पानी से उसका मुंह गंदा हो रहा है। इंसान के एहतराम के नाते दिल में तरस जागा और उसको वहाँ गंदी नाली से उठाया और उसका मुंह धोया और घर का रास्ता दिखाया। खैर, शाम हुई, रात पड़ी। जब पिछला पहर हुआ तो वो बुजुर्ग जिन्होंने दिन को शराबी का मुंह धोया था, तो वो मस्जिद में तहज्जुद पढ़ने के लिए आए। तो क्या देखा कि वही शराबी जो दोपहर को गंदी नाली पे धुत पड़ा था, आज उस बुजुर्ग से भी पहले मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। तो बड़ी हैरत हुई कि ये तो वो दिन वाला शराबी है और मैंने आज इसका मुंह धोया था, नशे में धुत पड़ा था। तो हैरत का इजहार किया तो हातिफ से आवाज आई, मेरे बंदे, तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया है। तो जब बंदा अल्लाह के हुजूर तौबा करता है, उसके हुजूर माफी मांगता है, तो फिर वो कितना अता करता है। और बंदे के गुनाहों को माफ ही नहीं करता, बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल के रख देता है। ये बंदे पर अल्लाह की करम नवाजियों के बरसते रंग हैं। अत्ताइबु मिन ज़म्बे कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे उसने गुनाह किया हुआ ही नहीं। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन एक शख्स अपना नामा अमाल खोलेगा और उसे फरमाया जाएगा कि अपने नामा अमाल को पढ़ो। तो वो नामा अमाल पढ़ना शुरू करेगा। अब उसने बड़े बड़े जुर्म किए होंगे और छोटे छोटे गुनाह भी किए होंगे। अब अल्लाह से हया करते हुए, शर्म करते हुए, जो बड़े गुनाह हैं उनको छोड़ता जाएगा, सरफ नज़र करता जाएगा और छोटे छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा। जब वो सारा नामा अमाल पढ़ चुकेगा तो आवाज़ आएगी, बंदे जा, मैं तेरे सारे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया। तो वो कहेगा, ए अल्लाह, अभी तो मेरे बड़े बड़े गुनाह रहते थे जो मैंने अभी पढ़े ही नहीं। तो तब जब ये बात अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाई तो हुजूर इतना मुस्कराए कि सहाबा को हुजूर की दाढ़ें नजर आने लगी। पहले वो कह रहा है कि छोटे छोटे गुनाह पढ़ते और बड़े छोड़ता चला जाता है, और जब ये उसे पता चला कि इन गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया जाएगा, तो वो कहता है अभी तो बड़े बड़े गुनाह मेरे रहते थे। तो अल्लाह की ये करम नवाजियों के रंग है कि वो गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। और बंदा जितना बड़ा गुनाहगार था, जब सच्चे दिल से उसके हुजूर तौबा करने के लिए हाज़िर होता है तो फिर उतना ही बड़ा नेकोकार बन जाता है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था और आप जानते हैं वो हाथ में दुर्रा रखते थे और गलियों में गश्त किया करते थे रात को। दिन को भी आप देखते तो एक शराबी था जो हाथ में शराब की बोतल लिए आ रहा था। अचानक गली का मोड़ काटा तो आगे हजरत उमर आ रहे थे। एकदम डर गया और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, हजरत उमर के कहर से बचा ले, सारी जिंदगी शराब नहीं पीऊंगा। सच्ची तौबा कर दी और जल्दी से वो शराब की बोतल बगल में दबा ली। इतने में हजरत उमर भी सर पे पहुंच गए और कड़क के कहा, गरज के कहा कि ये तेरे पास क्या है? तो थी तो शराब। अब डरते हुए उसने कहा, हुजूर ये सिरका है। तो हजरत उमर फरमाया, निकालो। अब वो थर थर कांप रहे और बगल से वो शराब की बोतल निकाली। जब निकाला तो वो शराब नहीं थी, सिरका बन चुका था। तो जो अल्लाह शराब को सिरके में बदल देने पे कादिर है, वो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। तो ये एक सूरत दिखाई कि देखो ये शराब को सिरके में तब्दील कर दिया, तुम्हारे गुनाह भी नेकियों में तब्दील कर देंगे।
تم آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ, تم ہاتھ تو پھیلاؤ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی, تو ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی. اس کو بلایا ہی اسے ہے جس نے مغفرت کرنی تھی. تو توبہ کی توفیق کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں, اور توبہ کرنے والا اللہ کی خاص رحمتیں پاتا ہے. توبہ کرنے والا جب اس کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مثال سے یہ حقیقت سمجھائی کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے, اللہ کیسے خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے پر. تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے اور صحرا کے اندر ایک لمبے سفر پہ تھا, تو راستے کے اندر اس نے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے ساتھ اپنا جانور باندھا اور خود سو گیا. اس کا خیال تھا چند لمحوں کے لیے آنکھوں کی نیند نکالوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا, اس لیے اس نے سامان بھی سواری اونٹ کے اوپر جو لدا ہوا سامان تھا, اس میں کھانا تھا, پینا تھا, دیگر ضروریات کی چیزیں تھیں, تو وہ بھی نہیں اتارا. کجاوے پر ہی پڑا رہا کہ چند لمحوں کے لیے میں نے کمر سیدھی کرنی اور آگے چلے جانا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب ہے. تو صحرا میں اونٹ کا گم جانا زندگی گم جانے کے مترادف ہے. تا حد نظر نہ کوئی آبادی نہ کوئی انسانی وجود, تو پھر زندگی نہیں موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل لینا ہے جنگل میں اگر آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ سواری غائب ہے, سواری غائب ہے تو اس کے اوپر جو سامان تھا وہ بھی غائب ہے. تو وہ دائیں بائیں بھاگا دوڑا اس خیال سے کہ میں جو ہے وہ اپنی سواری کو تلاش کر لوں, لیکن سواری نہیں مل پائی. تو پھر وہ دوبارہ آیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا. اب موت کا انتظار کرنے لگا. چونکہ صحرا میں سواری گم گئی اور میلوں تک انسانی آبادی ہی نہیں ہے, تو وہیں پیاس سے ہلکان ہوا, بے چین ہوا, وہاں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اور یوں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے. تو اونٹ کا ملنا زندگی مل جانا تھا. تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی. وہ کیا کسی نے کہا نا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. تو کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ, لیکن وہ خوشیوں کے ہجوم میں درک گیا اور کیا کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا رب, تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. تو اس قدر وہ خوشیوں میں درک گیا کہ اس کو اپنی زبان پہ قابو اور کنٹرول نہ رہا. کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. تو کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. تو یہ اس کی زبان قابو میں نہ رہی اور وہ بل کھا گیا, خوشیوں کا ہجوم ایسا ہوا. تو اللہ کے محبوب نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد ارشاد کیا مجھے بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ قابو نہیں, جذبات پہ کنٹرول نہیں, کہنا کچھ ہے بول کچھ رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت خوشی ہے. تو فرمایا جس طرح یہ بندہ اونٹ کے ملنے پر واپس آنے پہ خوش ہوا, حتیٰ کہ خوشیوں کے ہجوم میں اس کی زبان بھی قابو میں نہیں رہی, یہ بتا رہا ہے خوشیوں کے وفور کا عالم اور مسرتوں اور جو ہے وہ خوشیوں کی کثرت کا عالم بتا رہا ہے. تو فرمایا یہ بڑا خوش ہوا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے, اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا. تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں, سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں, اس لیے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آیا ہے. تو توبہ اللہ کو محبوب ہے, اللہ کو مطلوب ہے,
اللہ کو چاہیے کہ بندہ اس کے حضور آئے اور پھر اللہ جل شانہ اس کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ موسم نور کے موسم ہے۔ عام دنوں میں بھی توبہ کرو، دن میں کرو یا رات کو کرو، کسی بھی مقام پہ توبہ کرو، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ لیکن یہ خاص ایام تو ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کو معاف فرما دیتی ہیں، اور اگر کوئی توبہ کا جو ہے وہ دامن پکڑ کے آ جائے، اس کے حضور حاضر ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کی خطائیں بھی معاف کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان بابرکت ایام میں اپنی بخشش کا سامان کر لیتے ہیں، اور ان سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں جو ان سہانے موسموں میں بھی پیاسے رہتے ہیں اور ان موسموں میں بھی ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہو پاتی۔ رت سہانی ہو، موسم اچھا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ جو اس موسم میں بھی اپنے آپ کو محروم رکھے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا، تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، تو آپ نے کس بات پہ آمین کہا؟ فرمایا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے اس پہ آمین کہا کہ اتنا مقدس مہینہ نصیب ہو، اتنا سہانا موسم آئے اور وہ پھر جہاں کھڑا تھا وہی کا وہی کھڑا رہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ موسم رحمت اور فصل نور رمضان المبارک اپنا آدھا سفر طے کر چکا ہے، یہ مبارک مہینہ آدھا سفر اس کا بھی باقی ہے۔ تو میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو دیکھ کر کے دیکھیں، سوچیں کہ ہم نے ان 15 دنوں کے اندر کتنا سفر طے کیا۔ 29-30 شعبان کو ہم جہاں کھڑے تھے، کیا ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں یا ہمارا کچھ سفر بہتری کا ہوا ہے؟ اور اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو پھر ابھی وقت ہے، ہم بقیہ 15 دنوں میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جائیں، ورنہ کتنی بڑی وعید ہے۔ جبریل دعا کر رہے ہیں اور اس پہ حضور آمین کہہ کے مہر لگا رہے ہیں، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، وہ اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے۔ ایک تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نامہ اعمال کے تلنے کے بعد پتہ چلے گا نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں۔ لیکن ایک ہم اپنے ضمیر کے اندر ترازو گاڑ کر کے اپنے عمل تول سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم نے نیکیاں کتنی کی، ہمیں پتہ ہے ہم نے برائیاں کتنی کی۔ جو نیکیاں کی ان میں اللہ کی رضا کے لیے کتنی کی، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا کیا، خواہش نفس کے لیے کیا کیا، لوگ اس کو نیکی سمجھتے رہے لیکن ہم تو سمجھتے ہیں وہ نیکی ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح جو برائیاں کی وہ تو برائیاں ہیں۔ تو میں اور آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ لیں اور اپنے اعمال کو ابھی تول لیں۔ فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی کر لو۔